تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. وہ ٹھنڈک ہوگی جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ سکون ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ اطمینان ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ جنت کا بستر ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ سب اللہ کی رضا پر ہے، خدا کو راضی کرنے پر ہے. تھوڑی دیر بیٹھ کر ذرا سوچو، کئی قبریں ہیں، کچھ ایسی بھی تو ہوگی جو جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی قبر میں سو رہے ہوں گے، اور کچھ قبریں ایسی بھی تو ہوگی آج جن پہ عذاب ہو رہا ہو، ان پر چابک پڑ رہے ہوں گے، ان کے لیے بربادی ہوگی، ان کی قبر میں انگارے ہوں گے، ان کا کفن بھی آگ کی چادر کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہوگا. سب پرسکون نظر آ رہے ہیں. کتنی ایسی قبریں بھی تو ہو سکتی ہے جس میں اوپر سے پھول چڑھ رہے ہوں گے اور نیچے اللہ کا عذاب ہو رہا ہو سکتا. کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم غفلت میں ہیں، اور صرف غفلت میں، کھیل کود لہو و لعب میں ہے، دنیا کی محبت میں، دنیا کے مال کی محبت میں ہے. ہمارے ساتھ قبر میں کیا جائے؟ چونکہ آج موت کے فیصلے کی رات، زندگی اور موت کے فیصلے کی رات ہے. ہم سب تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے، نماز سے پہلے تھوڑا تصور کریں ہماری قبر میں ہم کیا ساتھ لے جائیں، قبر میں ساتھ کیا جائے. میں اپنی بات تو نہ کروں، بات اس کی کرتے ہیں جس کی بات بے مثال ہے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست. دیکھو ایک دن قبر میں سب کو جانا ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، جن لوگوں کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، پتہ نہیں وہ کون. کچھ لوگوں کے اس وقت موت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. اس وقت کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی پی رہا ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی مسجد میں، پتہ نہیں. سال بھر میں کتنے دنیا سے جائیں گے نہیں پتہ. آپ جائیں گے، ہم جائیں گے، جانا تو ضرور ہے. یہ کوئی برا منانے کی یا برا ماننے کی بات نہیں، جانا ضرور ہے. اس لیے کہ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ آپ مسافر ہیں اور آپ کا سفر اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک 2 میں سے کوئی ایک منزل پر آپ نہیں پہنچ جاتے. یا تو کسی کی منزل جنت ہے، وہ خوش نصیب ہے، یا تو کسی کی منزل جہنم ہے، وہ بد نصیب ہے. 2 لوگ ہیں، 2 قسم کے لوگ. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاسقوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی جوانی پر گھمنڈ کر رہے ہیں، اترا رہے، پیسوں پہ اترا رہے، کپڑے پہن کے اترا رہے، سواریوں پہ اترا رہے، موبائلوں پہ اترا رہے، نسب پہ اترا رہے، خوبصورتی پہ اترا رہے. ان کے کفن مارکیٹ میں آ چکے اور پتہ نہیں کس جگہ رکھے ہوئے ہیں، اور انسان خواب غفلت میں. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں. پہلا دوست تمہارا وہ ہے جو تم سے کہتا ہے جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ، جب تو مر جائے گا اس وقت تیرا میرا رشتہ ختم ہوگا. سب سے پہلے جو تم سے رشتہ توڑنے والا ہے، ادھر موت ہوئی اور موت سے آنکھیں بند ہوئی، ادھر موت سے آنکھیں بند ہوئی اور ادھر وہ پرایا ہو گیا، وارثوں کا ہو گیا، دوسروں کا ہو گیا. وہ پہلا دھوکے باز دوست تو کون ہے؟ جو موت آتے ہی پرایا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو مال کہتے ہیں. سب سے پہلے جو دھوکہ دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال. اور سب سے پیارا آج کون ہے؟ وہی دھوکے باز مال. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے، مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبر کے گڑے تک پہنچ گئے، تم موت کے منہ میں پہنچ گئے. جس مال سے انسان اتنی محبت کر رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی مال کے لیے، لوگوں کا قتل مال کے لیے، جھوٹی قسمیں مال کے لیے، حرام دھندے کاروبار مال کے لیے، آقا ارشاد فرماتے سب سے پہلے وہی مال تم سے جدا ہوگا، وہی تمہیں سب سے پہلے دھوکہ دے گا، وہی پرایا ہوگا. مال پرایا ہو جائے، آنکھ بند ہوئی، موت آ گئی، وارثوں کا ہو گیا، دوسروں کو. بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، کوئی ساتھ لے جائے؟
زمینیں پڑی ہوئی کوئی ساتھ لے جائے گا، مکانات پڑے ہوئے کوئی ساتھ لے جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مال نہ کماؤ، بالکل کماؤ۔ یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ جماؤ مت، بالکل جماؤ بھی، کماؤ بھی، جماؤ بھی، مگر مال کی محبت میں اللہ کو مت بھولو، مال کی محبت میں آخرت کو مت بھولو، مال کی محبت میں نیک اعمال کو مت بھولو، مال کی محبت میں قبر کی تیاری کو مت بھولو۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں جس نے سب سے پہلے دھوکہ دیا وہ تمہارا مال۔ پھر آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دوسرا دوست، وہ زندگی میں بھی ساتھ، بیماری میں بھی ساتھ، مرتے وقت بھی ساتھ، مرنے کے بعد بھی ساتھ، یہاں تک کہ اس نے لایا اور تمہیں قبر میں لا کے ڈال دیا۔ اب قبر کے اندر نہیں جائے گا وہ تمہارا دوست۔ وہ کون ہے؟ کہ وہ تمہارے دوست، احباب، رشتہ دار، خویش و اقارب، انہوں نے یہاں تک ہی وفا کی، لیکن وہاں سے چھوڑ کے وہ بھی چلے جائیں۔ آپ بھی اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ کر کے آئے، ہم بھی اپنے دادا پر داداؤں کو قبر کے دہانے تک چھوڑ۔ کوئی گیا ساتھ میں؟ میرے ابا، میرے دادا، میرے چچا، میرا بھیا سب کرتے رہے، کوئی گیا ساتھ؟ کوئی نہیں گیا۔ ایسے اپنے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، وہ تمہارے رشتہ دار، خویش و اقارب ہیں، وہیں تک چھوڑ۔ پھر فرمایا جو تمہارا تیسرا دوست ہے، ہائے ہائے کتنا مظلوم ہے تیسرا دوست، کتنا وفادار اور کتنا مظلوم ہے تیسرا دوست۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، مرتے وقت بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، اور قبر میں دل بہلائے گا تمہارا، اور جب قبر سے اٹھو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہے گا، میزان پر بیٹھ کر کے وہ میزان کے پلڑے کو بھاری کرے گا اور ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت تک لے جائے گا، یعنی آخری منزل تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آقا اس وفادار دوست کو فرماتے ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں۔ اب آپ بتائیے جس نے سب سے زیادہ وفا کی اس کے ساتھ ہم بے وفائی کر رہے ہیں، مال کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، دوست و احباب، خویش و اقارب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، کیا نیک اعمال کے لیے ٹائم دے پا رہے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ میری مسجد بھری ہے۔ اگر مسلمانوں جیسے آپ اور ہم شب برات میں پورے شوق کے ساتھ نماز کے لیے آئے ہیں، اگر روزانہ ایسی فجر میں نماز کے لیے آئیں تو پھر ماحول کیا ہو، عالم کیا ہو۔ جس طریقے سے ہم شعبان کے 13، 14، 15 کے روزے رکھ رہے ہیں، اگر ہر مہینے رکھیں کیا برکت ہوگی، کیا نعمت ہوگی، کیا کرم ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں جو تمہارا ساتھی ہے وہ تمہارے نیک اعمال، اعمال کرو، اعمال کے لیے محنت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو فرشتے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، پہلے وہ سن لیں فرشتے جو قبر میں آتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں، یعنی نیک اور بد کا بھی کوئی فرق نہیں۔ پہلی مرتبہ جب فرشتے قبر میں آتے ہیں تو وہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 3 سوال ہے قبر کے 3 سوال ہیں، اور وہ 3 سوال پوچھنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ منکر نکیر امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، میں مفہوم حدیث بیان کروں وہ کس طرح آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے جو سر کے بال ہیں، ان کے سر کے بال وہ زمین پر لگتے ہیں، اتنے گھنے بال اور اتنے لمبے، اور زمین سے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے وہ آتے ہیں، اور ان کا چہرہ اتنا بھیانک ہے، حدیث پاک میں آیا جیسے تمہاری دیگیں ہوتی ہے، دیگ اتنے بڑی بڑی ان کی آنکھیں ہوتی، دیگ اتنی بڑی بڑی، اور بڑے بڑے لمبے سے بال، اور لوہے کے ناخن، اور وہ زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اگر وہ ہم کوئی عذاب نہ بھی دیں تو ایسے مخلوق جس کے بال سر سے لے کر پیر تک ہوں، لوہے کے ناخن ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے ان کے دانت جو ہوتے ہیں وہ بیلوں کے سینگ کی طرح بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ ناخنوں سے اور دانتوں سے زمین چیرتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔
इतनी हैबतनाक शक्ल, और उनके हाथों में लोहे का इतना बड़ा हथौड़ा होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस पाक की रोशनी में, हदीस पाक में आता है कि वो लोहे का हथौड़ा इतना वजनी होता है कि अगर जिन और इंस मिलकर, यानी इंसान और सारे जिन्नात मिलकर अगर उस हथौड़े को उठाना चाहे, उठा नहीं सकते, इतना वजनी। और उसी से वो हमला करेंगे, उसी से अजाब देंगे, उसी से मारेंगे। सोचो, इतना मजबूत हथौड़ा जिसे सारे इंसान और जिन्नात मिलके न उठा सके, जब वो 5-6 फुट के कमजोर इंसान के सर पे पड़ेगा तो उसका होगा क्या? और ये बात कोई मौलवी साहब कहते, कोई सियासी लीडर कहता, कोई खतीब कहता, कोई अदीब कहता, कोई मस्जिद का इमाम कहता, तो हम उसका मजाक उड़ा देते कि चलो यार कुछ भी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बात कह कौन रहा है? ये बात किसने कही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे भाइयों, उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की? हदीस पाक में आता है, वो आते किसी से प्यार से बात नहीं करते, इंसान को झिझोड़ते हैं और उसको झिझोड़ के उठा के बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं। क्या इंसान की कैफियत होती? एक कैफियत है कब्र की कैफियत, जहां सिर्फ अमल काम आएंगे। ईमान के साथ अगर कोई चीज काम आने वाली तो अमल, और कब्र में अगर किसी ने काम आना है तो वह आमिना का लाल, हम सब के आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या तो आमाल ने काम आना है, या तो अल्लाह के रसूल ने काम आना है, और हमने दोनों से अपने रिश्ते को कमजोर कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अजाब के फरिश्ते इंसान के पास आते हैं तो नमाज उसके पैरों की तरफ आकर खड़ी हो जाती, और नमाज आकर कहती, खबरदार इसको अजाब नहीं देना, मैं इसकी हिफाजत करूंगी। सर की तरफ से आते हैं तो उसका रोजा खड़ा हो जाता है, खबरदार ये रोजेदार था, इसे तुम अजाब नहीं दे सकते। फिर दूसरी तरफ से आते हैं तो ज़कात खड़ी हो जाती है, कहती है कि खबरदार ये ज़कात देने वाला था, इसे अजाब न देना। फिर किसी तरफ से आते हैं तो सदका खड़ा होकर कहता है ये सदका करता था, खड़ा नहीं हो, इस तरफ अजाब नहीं आना। इसी तरह से फिर कभी कुरान की तिलावत सामने आती है, इसी तरह से कभी कोई नेकी सामने आती है, वो सारी नेकियां करके उस मैयत को बचाती है। और उसके बाद फरिश्ते कहते हैं कि जब इसकी हिफाजत के लिए इसके नेक अमाल हैं तो हम इससे अजाब कैसे दे सकते हैं। फिर हदीस पाक में आता है कि उसकी कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछाया जाता है और उसको कहा जाता है नम का नौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती। लेकिन आज जिस नेक अमाल की बरकत से हमने कब्र में बचना है, जिस नेक अमाल ने हमें कब्र में काम आना है, आज उस नेक अमाल के लिए हमारे पास वक्त नहीं। फजर सोते हुए गुजार दे रहे हैं, ज़ोहर कारोबार में काम धंधे में गुजार दे रहे हैं, असर दोस्तों के साथ खेलकूद में गुजार दे रहे हैं, मगरिब गफलत में गुजार दे रहे हैं, ऐशा गफलत में गुजार दे रहे हैं। अल्लाह के बंदो, हदीस पाक सुनो, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कब्र में एक सांप, और एक नहीं, इसके अलावा और भी रिवायत, ये एक सांप तो अज़दहा उनके लिए जो नमाज नहीं पढ़ते, बाकी दूसरे सांप तो और भी है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, तिरमिजी शरीफ हदीस की मुस्तनद किताब है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसमें कब्र में 70 सांप, 70, और वो 70 अज़दहे इतने ताकतवर है कि अगर वो फुनकार दें जमीन के ऊपर तो कयामत तक कभी वहां अनाज का दाना नहीं उग सकता, वो इतने जहरीले सांप है। यानी सिर्फ उनके सांस लेकर फुनकारने से इतना जहर पैदा होगा कि कयामत तक अनाज का एक दाना नहीं उग सकता। ऐसे ताकतवर 70 अज़दहे हैं। और एक अज़दहा अलग है जिसका जिक्र अभी हो रहा है, उसका नाम है शुजाउल अक़रा, और वो गंजा सांप, उसके सर के बाल झड़े हुए, उसका जो नाखून है एक दिन की लंबाई इतना लंबा है, यानी दिन भर में जितनी लंबाई में कोई घोड़ा दौड़ा सकता है इतने लंबे लंबे उसके नाखून हैं। और जब वो एक डंक किसी को मारेगा तो इंसान 70 गज जमीन के अंदर जाकर धंस जाएगा, सिर्फ एक डंक मारने पर। आका अलैहिस्सलाम से साहबा ने पूछा हुजूर वो मारेगा किसको? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो बेनमाजियों को मारेगा,
جو نماز نہیں پڑھتے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، ان کو مارے گا، اور ایک ڈنک نہیں مارے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سانپ اپنا تعارف خود کرائے گا اور کہے گا اے شخص، اے انسان، اے قبر میں سونے والے، میرا نام شجاع الاقرع ہے، اور میں وہ ہوں کہ میں بے نمازیوں پہ مقرر کیا گیا ہوں۔ جس نے فجر نہیں پڑھی میں اس کو ظہر تک ڈسوں گا، جس نے ظہر نہیں پڑھی میں عصر تک ڈسوں گا، جس نے عصر نہیں پڑھی میں مغرب تک ڈسوں گا، جس نے مغرب نہیں پڑھی میں عشاء تک ڈسوں گا، جس نے عشاء نہیں پڑھی میں اس کو فجر تک ڈسوں گا۔ سوچو 24 گھنٹہ مقرر ہے وہ بے نمازیوں پر، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک وہ اسی طرح ڈستا رہے گا، چین نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو تھوڑی سی مصیبت آتی ہے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، دنیا میں چین نہیں ملا تو لوگ مر جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ بڑی مصیبتیں ہیں عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ ویسے تو خودکشی کرنے والوں کے لیے ایک الگ مصیبت نہیں ہے کہ جس طرح جس نے خودکشی کی ہے اسی طرح اس کو بار بار مارا جائے گا۔ جیسے اگر کسی نے زہر پی کر کے مرا ہے تو اس کو بار بار جہنم کا زہر پلا پلا کے مارا جائے گا۔ اگر کوئی چھری سے مرا ہے، پھانسی لے کے مرا ہے، تو اس کو جہنم کی آگ کی پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ آج کل ہمارے شہر میں خودکشی کا ماحول بڑا گرم ہو رہا ہے، قرضہ لے لیا، ادا نہیں کر پا رہا ہے، لوگ پریشان کر رہے ہیں تو خودکشی کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، دنیا میں اگر کوئی پریشان کر رہا ہے تو دنیا کی چند دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی پریشانی کیوں مول لے رہے ہو؟ یہ دنیا ہے، مسائل کا حل ہے، مسائل سے گھبرانا انسان کی شان نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مصیبت بڑی نہیں ہے، مصیبت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ نیت اچھی رکھو، مسائل سب حل ہوں گے۔ قرض سے تنگ آ کر خودکشی کرنا، عورتیں گھر کے اندر ٹینشن ہے، پرابلم ہے، اس سے خودکشی کرنا، مردوں کا کسی ٹینشن میں آ کر خودکشی کرنا مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہاں کی مصیبت سے نجات اور ہمیشہ کی وہ مصیبت، یہ کوئی عقل مندی ہے، کوئی دانش مندی ہے؟ ارے یہاں کے مسائل تو بھیک مانگ کے بھی حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہاں کے مسئلے تو سورسز سے بھی حل ہو سکتے ہیں، وہاں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے اللہ کے بندو اتنی کم ہمتی میں مت جیو۔ ارے یہاں کی مصیبت تو دعاؤں سے بھی چلی جائے گی، مگر وہاں کی مصیبت دعاؤں سے بھی نہیں جا سکتی۔ کتنی بھی دعا کر لو، وہاں جو اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہو گیا۔ اس لیے کم ہمتی مت دکھاؤ، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ قبر کا بہترین ساتھی آپ کے نیک اعمال